तो जर्मन लोगों को देर दे लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, तो वो बोलता है कि मुझे इंडिया भी मैं गया हूँ, इंडिया से ज़्यादा मुझे पाकिस्तान पसंद है। जब रश जमा हो जाता था ना, मैंने एक पठान वाली टोपी खरीद ली थी, मैं उसको पहना देता था, चलो कमीज शलवार पहन के वो पठान, वो लगता पठान ही था। एग्जैक्टली, कितना अच्छा आइडिया। जर्मनी कैसा लगा आपको, आप मुझे ये बताओ, क्या एक्सपीरियंसेस रहे 6 महीने में? एक शिफ्ट आपको ऑब्वियसली फील होता है, यू आर मूविंग टू अ न्यू कंट्री और आप अकेले होते हैं, तो वो अगर चेंज इतना बड़ा होता भी नहीं है तो बहुत हेवीली आपको लगता है। फर्स्ट मंथ में आपको जो थोड़ा सा ना वो रिकैलिब्रेट करना पड़ता है अपने आप को कि अच्छा ये हो गया। अब मैं आ रहा हूँ कराची जैसे शहर से, बट देन एज टाइम गोज तो आपको वो सुकून भी पसंद आने लगता है, बिकॉज वो आपको नसीब नहीं हुआ होता कभी कराची में। ऐसा होता है स्विट्जरलैंड, पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है जाने का, बताओ। हम बहुत ज्यादा उसको ओवर हाइप कर देते हैं यहाँ पे बैठ के। इट्स नाइस, वेरी नाइस, बट इट्स आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ये आइडिया ग्रास्प करना मुश्किल है थोड़ा सा, आपको नहीं लगता कि फ्री एजुकेशन है, क्यों है भाई? और जब तक आखिर में बच्चा पहुंच नहीं जाता ना जर्मनी, उसे नहीं यकीन आता कि फ्री में। पहला सवाल तो वही कि आप कुछ तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हैं अहमद, बाय द वे, और ये छुट्टी मनाने आए हैं पाकिस्तान में, अहमद हैं करेक्ट? आप तकरीबन 6 महीने हो गए हैं आपको जर्मनी में रहते हुए? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए। आप वहाँ पे MS मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और आपको मगर मुझे सारी फ़ोटोज़ भेजनी पड़ेंगी जो भी आपने जर्मनी में खींची है ना, क्योंकि वो बोलेंगे अरे जी ये तो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है, सेटिंग पूरी पाकिस्तान की है ना आपकी। तो अच्छा जी अहमद, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप, क्योंकि अब पहली दफ़ा छुट्टी मनाने आए हो, ये बताओ कैसे होता है कि आप, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के ये सवालात होते हैं कि जी हम वहाँ जब जाएंगे, 1 साल का वीज़ा लगता है अब जर्मनी का, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो बेशक बैचलर्स का हो या बेशक मास्टर्स का हो या लैंग्वेज का हो, कोई भी। तो उसके बाद वो बच्चे पूछते हैं आ तो सकते हैं ना हम? मैं बोलता हूँ भाई जेल थोड़ी जा रहे हो, जितनी दफ़ा इन एंड आउट होता है, मल्टीपल वीज़ा होता है, वो आप आ जा सकते हो। तो कितने का टिकट मिलता है पाकिस्तान आने का पहली दफ़ा? पाकिस्तान आने का अगर आप गूगल फ्लाइट्स पे सही से फ्लाइट पे ट्रैकर लगा कर रखें तो आपको मिल जाता है 450 तक का रिटर्न। यस। वाह, कौन से एयरपोर्ट से आए हो? मैं सबीना कॉकचिन, तुर्की। पेगासुस एयरलाइन। जी। और कौन से शहर में आए हो पाकिस्तान? मैं कराची में आए हो, आप कराची से हैं बाय द वे। तो 450 का रिटर्न टिकट इज़ वेरी चीप, वेरी गुड, क्योंकि सबीहा वो पेगासुस इज़ अ बजट एयरलाइन, वो बहुत सस्ती एयरलाइन होती है, खाना वाना कुछ भी नहीं देते हैं, बहुत थर्ड क्लास है वैसे तो एयरलाइन, मगर बड़ी ही सस्ती होती है। उफ, बड़ा मुश्किल हो जाता है पेगासुस। मैं हर दफ़ा मैं भी पेगासुस से ही ट्रैवल करता हूँ, और जाहिर है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, और वहाँ बजट एयरलाइन है क्योंकि होते हैं उस पर। पहली दफ़ा जब स्टूडेंट पाकिस्तान से जाता है ना तो अच्छी एयरलाइन लेके जाता है, मगर जब आता है ना उसे समझ आ जाता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, जब अपने पैसों पे आना पड़ता है ना, अम्मा अब्बा के पैसे नहीं होते। हालांकि आपके तो अपने ही पैसे होंगे जब आप गए होगे और आए होगे, क्योंकि अहमद अल्ताफ़ मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, फुल जॉब वगैरह ये करते हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे थे, अपने पैसे से गए हैं, अपने पैसे से जर्मनी में सेटल हुए हैं। अच्छा जी, तो 450 यूरो का टिकट मिला, और कितने दिन के लिए आए हैं आप पाकिस्तान? I will be here until the end of बकरीद इंशाल्लाह, तो मैं 2-2.5 महीना। काफी लंबा मंसूबा बना कर आए आप। आपका सेमेस्टर एंड हो गया? पहला सेमेस्टर कैसा गया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 कोर्सेज लिए थे और 4 क्लियर हो गए। चलो वेरी गुड, बट कोर्सेज पास होते चले जाएं। जी, अभी 5 और उठाएं, तो वो जर्मनी में कम्युनिकेशन के भी कोर्सेज होते हैं, तो वो कोर्सेज ऐसे होते हैं आपको उसमें प्रेजेंट होना इतना ज़रूरी नहीं होता, तो आपने खाली एक रिसर्च पेपर सबमिट करना होता है। तो मैंने कहा ये अच्छी विंडो मुझे मिल रही है इस सेमेस्टर में, जो व्हेन आई विल बी इन जर्मनी, तो सिर्फ 1 महीना होगा, उसके बाद मेरे एग्जाम्स होंगे, तो ये थोड़ा सा एक। तो अभी आपका सेमेस्टर ऑन है? स्टार्ट हो चुका है। यस। और आप पाकिस्तान में? मैं पाकिस्तान में ऑनलाइन यहीं से क्लासेस ले रहे हैं वगैरह, जो क्योंकि पॉसिबिलिटी जर्मनी में, क्योंकि ऐसा होता है कि पॉसिबल होता है ऑनलाइन क्लासेस, यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी नहीं होता जर्मनी में, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स छोटे छोटे शहरों में रह रहे होते हैं, या तो वो बड़े शहरों में शिफ्ट कर जाते हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ कि भाई आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो सिटी मिले ना उसमें चले जाओ, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, फ्री में तालीम हासिल कर लो, मगर रह बड़े शहर में लेना। सिमिलरली सब करते हैं। आप तो कुछ ज़्यादा ही बड़े शहर, कराची वापस आ गए, तो आपने क्योंकि अच्छा, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसी होती है। एक सेमेस्टर पूरा आप पढ़ चुके हैं जर्मनी में, तो कैसा पाकिस्तान से कंपेयर करें उसे, बैचलर्स आपने पाकिस्तान से करा है तो कैसा था? मैंने काफ़ी कॉन्ट्रास्ट फील किया पाकिस्तान की पढ़ाई से। हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, मैंने यहाँ से पढ़ा, मास्टर्स भी यहीं से किया,
اور ہمارے یہاں صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ چیزوں کو آج بھی پڑھتے ہیں. صحیح. تو صرف ایک ہمارا یہ پرابلم ہے, باقی ہماری پڑھائی بہت اچھی ہے. وہاں پر یہ ہے کہ اب وہاں پر ایک پرابلم ہوتی ہے, ہم کیس اسٹڈیز پڑھتے ہیں پوری دنیا کی, لیکن اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں, وہاں ہم کیس اسٹڈیز پڑھتے ہیں اور ان کو ہم بذات خود وہاں پر امپلیمنٹ ہوتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کمپنی وزٹس لے ہوتے کے ہیں, بھی جاتی ہیں ٹورس پہ. ایگزیکٹلی ہماری یونیورسٹی ہمیں کوکو کولا کے فیسلٹی میں لے کے گئی تھی. اب ہم نے ساری زندگی کوکو کولا کا پڑھا تھا کہ ہاؤ ڈو دے آپریٹ دیئر یونٹ اکنامکس اینڈ ہاؤ آر دے پروفیٹیبل ان دس ایج. تو ہم وہاں پڑھتے تھے, سمجھ نہیں آتا تھا ہوتا ہوگا ایسے. لیکن جب یہاں آئے تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اچھا دس از ہاؤ اٹ ہیپنس. تو یہ ایک بہت بڑا کانٹراسٹ مجھے فیل ہوا. پلس وہاں کی پڑھائی از ویری تھیوریٹیکل. ٹی یوز کی پڑھائی ویسے بھی تھیوریٹیکل ہوتی ہے. اگر آپ کسی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں آپ کا لکیلی داخلہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کی پڑھائی ول بی ویری تھیوریٹیکل, آلموسٹ ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کو رٹا مارنا پڑے گا. اور ریسرچ بیسڈ بھی بہت زیادہ. بالکل ویری. اور پروفیسرس کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پڑھا دیں گے, ان کا کام ہے صرف پڑھانا, پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا کام ہے. ایگزام ٹائم پہ ہوگا, وہ کلاس ٹائم پہ ہوگی اور وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے خود ہی ریسرچ کرنی ہے, سب کچھ آپ نے کرنا ہے. پاکستان میں ٹیچر پش کرتا ہے آپ کو کہ پڑھ لو بیٹا, پڑھ لو بیٹا. وہاں آپ کو ٹیچر کچھ نہیں بولیں گے. مطلب وہ ریئل ورلڈ سچویشنز کے اوپر پڑھائی کرواتے ہیں نا, اس لیے بہت زیادہ کام آتی ہے وہ کہ آج کی دنیا میں. مگر خیر بہت بورنگ ہو جائے گا تو یہ نہیں ٹچ کرتے ہیں ہم ٹاپک, بہت زیادہ ہی پڑھائی والے ویسے ہی لوگ کم دیکھتے ہیں ویڈیوز نا. اچھا جی, آپ نے پاکستان سے بیچلرز بھی کیا تھا, ماسٹرز بھی کیا تھا. جی بالکل. ایج کیا تھی آپ کی ہے؟ میں I'm 26. When I applied to Germany I was 25. اچھا, اور کافی ٹائم ہو گیا آپ کو ہے جرمنی گئے ہوئے. اچھا, تو بیچلرز اور ماسٹرز دونوں کرنے کے بعد دوبارہ سے ماسٹرز پہ جرمنی جانے کا کیسے سوچا, اور کیوں جرمنی آپ نے کرا کہ اب جرمنی جاتا ہوں؟ میرا آلریڈی I was working with people in Europe, کیونکہ میں بیچلرز 2020 میں گریجویٹ ہو چکا تھا. اس کے بعد میں نے ایک ماسٹرز کراچی سے کیا ہے. اس کے بعد پھر میں اپنی اس پورے دورانیے میں I was working after 2020 میں کام ہی کر رہا تھا. تو مجھے کام کرتے ہوئے آلموسٹ 4 سال ہو چکے تھے. اور میری ریسنٹ جو میری جاب تھی, میں ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام کر رہا تھا جہاں پر ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے پاکستان سے چیزوں کو, موسٹلی فوڈ ہوتا تھا. تو I used to be connected with the people in Europe پورے, I mean آپ نیدرلینڈس, call it Germany. تو I got to meet a lot of people from Germany. تو مجھے وہاں پر انہوں نے میری ایک آلموسٹ آن اے پرسنل لیول کافی اچھی بات چیت ہوگی. تو پورے یورپ کے اندر مجھے, جو کہ کافی سارے لوگ سیکنڈ کریں گے, پیپل تھنک پرسیو کہ جرمنس تھوڑے سے ریزرو ہوتے ہیں, دے ڈونٹ اوپن اپ دیٹ کوئکلی. بٹ دا جرمن آئی میٹ, ہی اوپنڈ اپ ویری کوئکلی. اور انہوں نے مجھے کافی زیادہ کچھ بتایا, ٹو دا پوائنٹ دیٹ آئی واز آلموسٹ میسمرائزڈ ود جرمنی. اینڈ محبت میں نے سوچا کہ ہاں, میں نے کہا کہ the rest of, because I have always had this thought with me کہ I will do a second masters, because میرے پاس MBA ہے. MBA آپ کو پتا ہوگا اٹس ویری اوپن, وہ کافی ویگ ڈگری ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے I wanted to do an MSc. تو وہ میں نے پہلے پاکستان سے کرنا تھا, لیکن کچھ ہمارے ملک کے حالات بھی اس طرح کے ہو گئے تھے کہ وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا. اور کریئر پہ بھی تھوڑا سا ایسا فیل کر رہے تھے کہ ایک پوائنٹ پہ آ کر ایسا نہ ہو کہ ہم رک جائیں. تو I wanted to take this leap. Thank you to منہال and his team کہ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی, کیونکہ میں کام کر رہا ہوتا تھا پاکستان میں, اپنی نوکری میں ہوتا تھا, اور میرے ورکنگ آورس کافی ڈفرینٹ تھے, آپ سب جانتے تھے. بالکل, امریکہ, آپ کا ٹائم امریکہ والا ہے. جی بالکل. تو وہ پرابلم تھی, تو اس وجہ سے میں بالکل وقت نہیں نکال پا رہا ہوتا تھا. لیکن آپ نے بڑی میرے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا میرے ٹائمنگس کے ساتھ. اکثر میں رات کو بھی آپ کو ٹیکسٹ کرواتا تھا, بٹ یو وڈ آلویز رسپونڈ whenever you had the time. بٹ تو ایسا تھا کہ مطلب مجھے فیلنگ تھی کہ میں نے ہمیشہ سے کہ میں نے ایک MSc تو کرنا ہی ہے. تو I thought why not Germany? I mean education is free and it's one of the best countries to get your degree from. اور career prospects اچھے ہیں. and if you're someone who's looking for a citizenship والا اگر آپ کا راؤٹ ہے تو it is good for that as well. تو مطلب 5 years 6 years down the line اگر یہ پروگرام بھی ہمارا بن جاتا ہے and if things go in the right direction, تو وہ بھی ایک آپ کے پاس اچھا opportunity. نہیں کیوں نہیں, it is always a good idea to have a second passport, ہے نا. جرمنی میں تو اب یہ رول ہے نا کہ آپ کو you don't have to give up your Pakistani citizenship. You can get a second citizenship which is a German citizenship as well. تو آپ کے پاس دو citizenships ہوئیں گی.
अब वो पाकिस्तान में, आपकी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी जॉब थी ऑलरेडी, आपने सारा ब्लॉक अकाउंट मेरे ख्याल में खुद खुलवाया। जी जी बिल्कुल। मैनेजमेंट वाले बंदे की पाकिस्तान में इतनी अच्छी नौकरी है, सही है यार। आपको पता है मैंने भी मैं बीबीए बेसिकली करा था, मार्केटिंग में था। जी जी मैंने भी बीबीए, मैं भी मार्केटिंग का ही हूँ। यूरोप में तो मैं चलो कह सकता हूँ कि अच्छी नौकरी है, मगर वहाँ पे मेरी जैसी नौकरी लगने वाली थी, मैं जब सोचता था कि 35-40 हज़ार रुपये की, मैं इसलिए भाग कर आया था, वन ऑफ द रीजंस आई केम अब्रॉड। तो अच्छा आपका, और प्लस आपका ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला हुआ था आपको, यू वर ऑलरेडी, यू सेड मेस्मराइज्ड बाय जर्मनी, आपके दोस्त की वजह से, जर्मन फ्रेंड की वजह से। अभी यकीन मानो जर्मन्स को ना पाकिस्तानी लगते बड़े अच्छे हैं, अगर दोस्ती हो जाए ना तो। अभी हमारा एक स्टूडेंट है जिसको मैंने जर्मनी भेजा था तकरीबन 1 सेमेस्टर पहले ही या 2 सेमेस्टर पहले, वो हैनोवर में रह रहा है, हैनोवर में रह रहा है, और वो एक पाकिस्तान, उसकी जर्मन बंदे के साथ रहता है वो ना, उस जर्मन बंदे को वो पाकिस्तान ले आया, पाकिस्तान घूम के गया है जर्मन गोरा भाई, वो तो इतना खुश, वो बोलता है इंडिया भी जा चुके। जर्मन लोगों को देर वेरी बहुत ज्यादा उन्हें पसंद होता है, दे लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। तो वो बोलता है कि मुझे इंडिया भी, मैं गया हूँ, इंडिया से ज़्यादा मुझे पाकिस्तान पसंद आया, इंडिया भी बहुत अच्छा है, मेरी हमेशा की ख्वाहिश है जाने की, मगर उससे ज़्यादा पाकिस्तान पसंद आया। बोलता है यहाँ के लोग तो हो ज़बरदस्ती हैं। कराची में घूम के गया वो भी, मेरा जो दूसरा स्टूडेंट था वो भी कराची से, अली नाम था उसका। तो बहरहाल बड़ा उसको मज़ा आया, और उसको ना जब रश जमा हो जाता था ना, तो स्टूडेंट कहता था कि ना मैंने एक पठान वाली टोपी खरीद ली थी, मैं उसको पहना देता था, चलो कमीज शलवार पहन के वो पठान, वो लगता पठान ही था। एग्जैक्टली मैंने ना कितना अच्छा आइडिया। अच्छा जी, अब पढ़ाई की बात तो हो गई, जर्मनी कैसा लगा आपको? आप मुझे ये बताओ, क्या एक्सपीरियंसेस रहे 6 महीने में, और कैसा जर्मनी का लाइफस्टाइल है, कैसा लगा? मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एक शिफ्ट आपको ऑब्वियसली फील होता है, यू आर मूविंग टू अ न्यू कंट्री और आप अकेले होते हैं, तो वो अगर चेंज इतना बड़ा होता भी नहीं है तो बहुत हेविली आपको लगता है। तो शुरू के फर्स्ट मंथ में आपको तो थोड़ा सा ना वो रिकैलिब्रेट करना पड़ता है अपने आप को कि अच्छा ये हो गया। अब मैं आ रहा हूँ कराची जैसे शहर से, लाउड, मतलब लॉट ऑफ पीपल, वेरी बजिंग सिटी, पॉपुलस, एग्जैक्टली। तो वहां से जब मैं बिल्कुल क्वाइट सिटी में जब चले गए तो मुझे थोड़ा सा वो एक I was taken aback कि अच्छा ओके ये भी है, बट देन एज टाइम गोज तो आपको वो सुकून भी पसंद आने लगता है, बिकॉज वो आपको नसीब नहीं हुआ होता कभी कराची में कि सन्नाटा भी एक अच्छी चीज होती है। तो it has been very nice. I've had the opportunity to travel a lot of Germany. मतलब मैंने almost half of Germany travel कर लिया अपने 5-6 months के अंदर। जो कि कौन से शहर हैं? मैं लाइप्जिग गया हूँ, मैंने चैंपियंस लीग का गेम भी देखा लाइप्जिग में। उसके अलावा मैं बर्लिन गया हूँ, मैं म्यूनिख गया हूँ, मैं फ्रैंकफर्ट गया हूँ, मैं स्टुटगार्ट, यस, स्टुटगार्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो फेवरेट सिटी कौन सा रहा? इनफैक्ट मेरा फेवरेट सिटी इज बर्लिन। Everybody's favorite city from Karachi is Berlin. My Very favorite close to city is Karachi. Berlin as well. Very close to Very close to Karachi. मेरा भी favorite city Berlin है। Very डोनर close to कबाब Karachi. खाया? बर्लिन डोनर, मुस्तफा गिमूज़े कबाब। Yes. ये क्या जबरदस्त चीज है ना बनाई। अच्छा, तो बहुत फेमस भी इस वजह से क्योंकि वहां पर कान्ये वेस्ट एक दफा लाइन में वहां पर लाइन लगी हुई होती है वहां, तो वैसे ही लाइन। और आप वहां पे ना, अच्छा मुस्तफा गिमूज़े कबाब पे आप ट्रिंगल जो टिप होती है वो देने में मुझे बड़ी शर्म आती। वैसे तो जर्मनी में टिप वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर अब जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया ना, तो अब मैं टिप देने का क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है तो देते भी नहीं है। अब वहाँ पे मैं गया, वो बहुत ज़्यादा वो फास्ट रेस्टोरेंट है ना कि बस लो और बाहर बैठने। तो अब मैंने वहाँ एक गोरे बंदे ने आके जैसी ट्रिंगल डाली ना, उनका एक जार बना हुआ है टिप का ना, तो उसने जैसी डाली, वो अंदर वो लेडी थी जो ऑर्डर ले रही थी, उसने चिल्लाया ट्रिंगेल्ड, मतलब टिप, और सबने डांकशून, पूरा रेस्टोरेंट चिल्ला रहा है डांकशून, थैंक यू। मैंने बोला मैं तो नहीं दे रहा। अब अगर किसी को देनी भी है तो शर्म आ जाए, इंट्रोवर्ट बंदा कैसे दे। तो बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा है। अच्छा, बर्लिन, आई लाइक बर्लिन अ लॉट एज वेल। जो सेकंड मेरा फेवरेट सिटी है, इट इज बार्सिलोना। आई लव बार्सिलोना एंड पेरिस। ये जितने भी पॉपुलस सिटीज हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे रहने में भी मज़ा आता है। ऑब्वियसली दीज आर वेरी बिग सिटीज एज वेल। बाकी मैं अभी इस टाइम फिनलैंड में हूँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सन्नाटे वाला है, तो इसलिए यहाँ पे इतना नहीं, मगर आदत पड़ जाती है आपको ना। अच्छा, तो आप एनीवेयर आउटसाइड ऑफ जर्मनी दैट यू बीन?
I went to Switzerland. کیسا ہوتا ہے سوئٹزرلینڈ؟ پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے جانے کا، بتاؤ. ہم بہت زیادہ اس کو اوور ہائپ کر دیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. اٹس نائس, ویری نائس, بٹ اٹس آلسو ویری ایکسپینسو, ویری ایکسپینسو. ویری ایکسپینسو. فار واٹ اٹس ورتھ یو کین فائنڈ سیم پلیسز ان جرمنی ایسی. اور پورے یورپ میں خوبصورت جگہیں ہیں، وہ بس آپ کو تھوڑا سا الگ جگہ پہ جانا پڑتا ہے. سوئٹزرلینڈ کی پاپولیشن، اب بچے بولتے ہیں، اسٹوڈنٹس بولتے ہیں کہ جی سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے. میں بولتا ہوں فن لینڈ آ جاؤ، نارتھ میں جاؤ گے اور سیم ہی لگے گا آپ کو، آلموسٹ سیم ہی ہے، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں. ناروے چلے جاؤ، آلموسٹ سیم ہے، مگر آل دیز کنٹریز آر ویری ایکسپینسو ایز ویل. یہ جہاں پہ کم پاپولیشن ہے نا، اور یہ جو تھوڑی سی رچ کنٹریز بن گئی ہیں، تو یہ بہت ایکسپینسو ہے، مگر وہ خوبصورتی تو آپ کو، مگر صحیح ہے فرام واٹس اٹس ورتھ کہ آپ سوئٹزرلینڈ ہو لیے، اچھا لگا. تو ایک خوبصورتی ہے، سمر میں جانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے سوئٹزرلینڈ میں نا. تھوڑا سا ایک ایکسپیرینس اچھا تھا کہ مطلب وہاں پر فیل نہیں ہوتا ہے اف یو کراسڈ اے کنٹری، آپ کسی دوسرے کنٹری میں آ گئے. میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں اس کے بارے میں نا. بارڈر کراس ہو گیا، اچھا ہو گیا جی. وہ ایک پتہ ہی نہیں چلا. پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو کہ فون پہ میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کا بارڈر کراس ہو گیا ہے، ویلکم ٹو سوئٹزرلینڈ. اچھا ایک اور بات مجھے بتاؤ، یہ جرمنی جانے کا پروسیس کیسے چلتا ہے؟ آپ کا کیسے پروسیس ہوا؟ بیکاز یو ور اے ورکنگ پرسن، تو آپ نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، آپ وہاں ایک سیمسٹر میں پہنچ گئے. بٹ ٹیل می دا پروسیس ان اے نٹ شیل کہ جس کو ماسٹرز پڑھنا ہو وہاں پہ، اور سیکنڈ ماسٹرز والا بھی تھوڑا سا ٹچ کرنا، کیونکہ سیکنڈ ماسٹرز آپ کرنے گئے ہو وہاں پہ، تو کیا کیا ہوتا ہے اس سے؟ میرا ایکسپیرینس کچھ اس طرح کا تھا کہ جب میں نے جرمنی اپلائی کرنا شروع کیا تھا تو کچھ ویڈیوز میں نے منحال کی ہی دیکھی تھیں، ان میں انہوں نے بڑا کلیئرلی پروسیس لے آؤٹ کر دیا تھا کہ بھائی بفور اپلائنگ اور تھنکنگ اباؤٹ گوئنگ ٹو جرمنی یو نیڈ دیز تھنگس. تو میں نے ان چیزوں کو گریسپ کر لیا، اپنے ساتھ لکھ لیا، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیم. آئی گیو دس 3 months، اور ان 3 مہینوں میں میں نے اپنا آئلٹس بھی ریڈی کیا، اپنے ڈاکیومنٹس کو بھی اٹیسٹ کیا، ہمارے جتنے بھی اٹیسٹیشنز ہوتی ہیں اور ویریفیکیشنز ہوتی ہیں وہ ساری میں نے کی ہیں. حالانکہ اٹیسٹیشنز اور ویریفیکیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی ٹو اپلائی فار دا پروسیس، وہ آپ کو ایمبیسی میں ضرورت ہوتی ہے ان کی. بالکل بالکل، وہ ایمبیسی میں ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کبھی کبھار کچھ یونیورسٹیز ڈیورنگ دا پروسیس کچھ کریڈینشیلز مانگ لیتی ہیں آپ سے. بالکل. تو اس وقت آپ کو پریزنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو بی ریڈی. میرا ہمیشہ سے ایسا رہا کہ میں 6 مہینے پہلے آئی ہیو ٹو بی ریڈی. تو میں نے کہا کہ میں یہ کر کے رکھوں تاکہ پرابلم. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پروسیس کے دوران میں آپ کو کتنا بگ کرتا رہتا تھا کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، ایک نئی چیز ہوتی ہے نا، تو اس لیے وہ سارے اس کے بارے میں، اور اوپر سے پروسیس میں اتنا زیادہ ان نہیں ہوتے اسٹوڈنٹس، وہ اپنی طرف سے تو کر رہے ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو پتہ ہے میجورٹی آف دا ورک ایک تو ایسا ہے جیسے پبلک. یہ آئیڈیا گریس کرنا مشکل ہے تھوڑا سا. آپ کو نہیں لگتا کہ فری ایجوکیشن ہے؟ کیوں ہے بھائی؟ تو وہ ویسے ہی ایک اسٹریس ہوتا ہے کہ کیسے ہے، اور جب تک آخر میں بچہ پہنچ نہیں جاتا نا جرمنی، اسے نہیں یقین آتا کہ فری میں. تو وہ بولتا ہے کہ 8-10 لاکھ روپے ٹوٹل کاسٹ لگتی ہے جرمنی، ٹکٹس، ویزاز، اکوموڈیشنز، ایپلیکیشن فیس، ایوری تھنگ انکلوڈیڈ. شاید 8-10 لاکھ روپے بھی نہیں لگتے جرمنی پہنچنے کے نا. بلاک اکاؤنٹ از دا میجر کاسٹ، جو وہ ایسٹ لائبلٹی ہے، چلو وہ کاسٹ تو نہیں ہے. ہاں، تو آپ کو واپس ملنا شروع ہو گئے بلاک اکاؤنٹ کے پیسے؟ بالکل. میرا 7th month کی انسٹالمنٹ بس آنے لگی ہے 10 دن میں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے میرے سوال. اینی تھنگ اباؤٹ جرمنی دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیل اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کا ڈیسیجن، مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بہت اچھا ڈیسیجن تھا جرمنی جانے کا، اینڈ یو آر سیٹسفائڈ ود اٹ. میرا بھی مقصد یہی تھا کہ میں اپنے کافی دوستوں کو بھی، اگر میں بولتا ہوں کہ آپ آ جائیں وہاں پہ، وہ جو کنسیڈر کر رہے ہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو بس بہاریں ہوں گی، مطلب سب کچھ ایک دم اچھا ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. ڈبل محنت کرنی پڑے گی. ڈبل محنت کرنی پڑتی، بٹ یو ار ان اے پلیس ویئر یو ول گیٹ ریوارڈیڈ سونر اپنی محنت کے لیے. اینڈ فیئر. یس بالکل، ویری فیئر. فیئر ٹو ایوری بڈی ریگارڈلیس آف ایوری بڈی از ایکول اوور دیر. آپ کو فیئر ریوارڈ ملے گا. آپ کو یو ار اونلی ایویلویٹڈ آن دا بیسس آف یور اچیومنٹس، وٹ ایور یو ہولڈ، یو ار سین فار یور اون سیلف دیر. تو ایک انفارمڈ ڈیسیژن لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ویئر یو ار اسٹینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ ان یور لائف، کہ یور پرائیورٹیز آر موونگ ٹورڈز گیٹنگ این ایجوکیشن اینڈ دین اسٹارٹنگ اے کریئر اوور دیر. تو میرے خیال سے جرمنی از دا پلیس ٹو بی رائٹ ناؤ. آئی مین جسٹ آپ وزٹ کر لیں ٹاپ 10 GDPs آف دا ہول آف یورپ، تو آپ جب پیرٹی دیکھیں گے جرمنی کی GDP کی اور ایریا کی باقی ممالک سے، تو آپ خود بول دیں گے کہ اور کچھ سوچنے کا باقی نہیں رہا. اٹس اے بگر اکانومی، دیر از اے لاٹ ٹو ڈو. ہاں، بٹ یہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے لینگویج تھوڑی سی سیکھ کے آ جائیں
A1.1 کر لیں, میں کہوں گا A1 بھی پورا نہ کریں. So you can at least hold a conversation. When I went there, I did not learn anything. تو مجھے جا کر بہت مشکل ہو رہی تھی. But luckily now in Germany, when you study the German language at the campus, so you get credits for it. یہ پچھلے سیمیسٹر تک it was not happening. Now it happens for all German universities. صحیح ہے. تو میں نے جرمن بھی سیکھ لی, مجھے کریڈٹس بھی مل گئے. تو کیا کہتے ہیں وہ, مطلب آپ کو شروع کے 2-3 مہینے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی کیونکہ آپ جرمن سیکھ کر نہیں گئے تھے, مگر جرمنی جاتے ہی آپ نے جرمن سیکھنا شروع کر دی, تو اب اٹس آل گڈ. ایک اور سوال, آپ ورک کا بتاؤ, اب جاب کا بتاؤ. ماسٹرز ڈبل ہے آپ کا, تو ایڈمیشن کے ٹائم یا ویزا انٹرویو کے ٹائم یا آفٹر ریچنگ جرمنی کہیں پہ یہ ڈبل ماسٹرز کا سوال ہوا یا کوئی پرابلم بنی اس سے یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں. ایز لانگ ایز یو ہیو جرمنی کا ایک آپ رول سمجھ لیں کہ وٹ ایور یو آر سیئنگ, آپ نے اس کو ایک ڈاکیومنٹیشن کے تھرو اس کو سب جو ہے نا پروف کرنا ہے کہ دس ہیپنڈ ورڈ. بس یو وڈ ناٹ بی آسکڈ اینی کویسچنز اف یو ہیو دا ڈاکیومنٹیشن ریلیونٹ. آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. آئی ہیڈ 4.5 years of experience, working experience, and they asked کہ آپ اپنی پہلی جاب کی سیلری سلپ مجھے لا کر دیں during my interview, and they gave me 1 hour. If you can bring it in 1 hour, okay, otherwise we're going to reject your visa. صحیح ہے. application. That is very weird, but چلو ٹھیک ہے. جی بالکل, وہ تھوڑا سا میرے لیے بھی شاکنگ تھا, بٹ سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں اپنی سیلری سلپس میں نے کلیکٹ کی, میں نے سب ڈاکیومنٹیشن رکھی ہوئی تھی لکیلی الحمدللہ. تو میں نے لا کر وہ ان کو پریزنٹ کر دی. when I presented them, they just had one look at it and they was like, okay, perfect, you can go now. تو جو بھی آپ کلیم کر رہے ہیں, ہیو اے ڈاکیومنٹ ڈیفینڈنگ دیٹ, خلاص, پھر آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ہاں, سیکنڈ ماسٹرز کلیم کر رہے ہیں تو وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اگر میں اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ یہ جو آپ نے بات بولی ہے نا, میں بولتا ہوں اسٹوڈنٹس بولتے ہیں ہمارا 1-8 سال کا, 2 سال کا, 5 سال کا, 7 سال کا گیپ ہے, تو ہم کوئی جاب ایکسپیرینس لیٹر بنا کے جمع کراتے ہیں. میں نے بولا وہ صرف ایک سوال دور ہے جو آپ سے پوچھا, سیلری سلپ لا کے دو. اگر آپ سے پوچھ لیا تو باقیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ ایک سوال پوچھیں گے سیلری سلپ لا کے تو کیسے لا کے دو گے بھائی؟ تو فیک کوئی بھی چیز نہیں لگانی ہے, جو بھی صحیح چیز ہے وہ لگاؤ. گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے فارغ تو بولو پریپریشن کر رہا تھا, جو بھی کر رہے تھے اس کی ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہے. سچ بولو گے تو ویزا لگ جائے گا اور وہاں پہ پہنچ بھی جاؤ گے. اور کبھی بھی سیکنڈ ماسٹرز میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اب آپ کا تقریباً 1 سال کا رابطہ ہو گیا ہے ہم سے, اب تو شاید ہو ہی گیا ہوگا, 1 سال سے زیادہ گئے. کیسا رہا بھائی آسک اباؤٹ یورپ کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس؟ اور میرا بہت اچھا, مطلب میں کہوں گا 100% ریکمینڈ. میرا سچویشن ایسی تھی, آئی واز آلریڈی ورکنگ, تو میری بہت مدد کی ہے منہال اینڈ ہز ٹیم پورے پروسیس کے دوران. مجھے کافی چیزیں کہوں گا جن کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا, نہیں پتا ہوتا. وہ ظاہر ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے نا جرمنی کا پروسیس. جی بالکل بالکل. تو کافی چیزوں میں مجھے گائیڈ ہی کیا, اور کافی چیزوں میں مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ آئی واز ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ واز ہیپننگ. تو یہ کافی اچھا تھا. مطلب میں نے صرف اپنی نیڈس منہال کے ساتھ کمیونیکیٹ کی تھی. آئی ہیڈ دا چانس ٹو میٹ ہم پرسنلی وین ہی واز ان کراچی. وہ ہمارے ٹائم لائنس کولائڈ ہو گئے, مگر اس ٹائم تک آپ کا ویزا نہیں لگا تھا کیونکہ تو میں انٹرویو نہیں لے پایا. مگر ایک اچھی بات تھی, اب آپ 6 مہینے کے ایکسپیرینس بتا رہے ہو. ایگزیکٹلی. تو I got to meet him. I only told him کہ میری یہ نیڈس ہیں, میری یہ ڈگری ہے. اینڈ واٹ ہی ڈیڈ واز, انہوں نے مجھے ایک لسٹ یونیورسٹیز کی مجھے بتا دی کہ آپ یہ ہیں آپ کی ڈگریز, اب آپ مجھے جلدی سے بتا دیں کن کن میں اپلائی کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا جس میں آپ کو میرے آڈز اچھے لگتے ہیں آپ اپلائی کر دیں. میں نے انہیں کے بال جو ہے نا کورٹ میں ڈال دی کہ آپ ہی کر دیں. تو آئی گیو ہم مائی سیٹ آف چوائسیز کہ میں نے کہا میں آئی ایم لوکنگ فار دیز. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آئی اپلائی. اینڈ دین یس کورسز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کورسز, اینڈ دین یو اپلائڈ اینڈ الحمدللہ آئی گاٹ. اصل میں ایک لاسٹ بات, میں بھی بس انٹرویو میرا ختم, لاسٹ بات کی پوائنٹ یہ ہے کہ کورسز جرمنی میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ کیا کورس آپ نے پڑھنا ہے. یونیورسٹی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. آپ آلریڈی ایک ورکنگ پروفیشنل ہو نا, آپ کو سمجھ ہے اس بات کی کہ بھائی جتنی پروفائل ہے ویسی ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا ہے. اب میں TUM یا برلن فرائی یونیورسٹی برلن یا گوئتھے فرینکفرٹ میں اگر بولوں گا 2.7 یا 2.8 یا 3.1 کے ساتت, تو ظاہر ہے میرا بہت کم چانس ہے وہاں پہ, یا نہیں ہوگا میرا وہاں پہ نا. تو آپ نے بولا کہ یہ کورسز پڑھنا ہے, یونیورسٹی کوئی بھی ہو, تو اس لیے آپ کا ایڈمیشن ہو گیا بآسانی, اسموتھ پروسیس گیا. ایک ہی سیمسٹر میں آپ جرمنی پہنچ گئے. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی میرے سوال ختم آپ کے ساتھ, اور بہت بہت شکریہ دوبارہ سے آپ کا یہ انٹرویو دینے کے لیے, اور 6
مہینے کا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اگر آپ لوگ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کسی کے ساتھ شیئر کر دیں جو جرمنی کا پروسیس کر رہا ہے, شاید اس کی یہ ویڈیوز کام آ جائیں. اور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ رہے لنکس. کیسے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا جی, اور آپ فزیکلی ملے تھے؟ میں آپ سے کیلنڈلی کے تھرو آیا. اچھا, تو آپ لوگ بھی کیلنڈلی کے تھرو میٹنگ بک کر سکتے ہیں یا فیس بک انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو میں ہوں نہیں, 6-8 مہینے میں ایک دفعہ, 1 سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں. اگر پاکستان میں ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ جرمنی میں ہی ملیں گے. کنگریچولیشنز, آئی ہوپ یو ڈو ویل ان جرمنی. پاسپورٹ وغیرہ لو, اب جو بھی کرنا ہے کرو. اینڈ اف یو ایور نیڈ اینی اف یو ایور ان اے پرابلم, آپ کو پتہ ہے آپ مجھے ابھی بھی میسج کر ہی رہے ہو, آپ تو آپ بات بھی کر سکتے ہو. بہت بہت شکریہ آپ کو انٹرویو دینے کے لیے بھائی. آئی سپوز آج کے لیے اتنا ہی, پھر کل ملتے ہیں نا. پیس آؤٹ کر دو, میں بدلتا ہوں.